بسم الله الرحمن الرحيم في باب الظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذ القصد الظهر وما سوى النائب مما علق بالرافع النسب له محققا۔ نائب فاعل کے بارے میں آخری گفتگو چل رہی ہے، تو اس سے پہلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ باب کسا کے دو مفعول میں سے مفعول ثانی نائب فاعل ہونا اتفاقاً جائز ہے، یعنی اگر کلام میں اشتباہ کا خطرہ نہ ہو تو اس صورت میں باب کسا کے دو مفعول میں سے دوسرا مفعول نائب فاعل بننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے، یہ گزشتہ درس میں بتایا تھا۔ آج فرماتے ہیں باب ظن اور ارا کے دوسرا مفعول، یعنی ظن کا دوسرا مفعول ارا کا تیسرا مفعول نائب فاعل بننا جائز ہے یا نہیں۔ تو باب ظن و ارا سے مراد یعنی ایسے افعال ہے یا افعال قلوب ہے جو مبتدا خبر پر داخل ہونے والا ہے، اس کی بات کرتے ہیں۔ اور باب کسا سے مراد ایسے افعال ہے جن کے دو مفعول اصل میں مبتدا خبر نہیں ہے۔ تو باب کسا کی بات تو ہو گئی، اب باب ظن اور ارا کی بات کرتے ہیں۔ تو باب ظن میں مفعول اول کے ہوتے ہوئے مفعول ثانی نائب فاعل بننا جائز ہے یا نہیں۔ اسی طرح باب ارا میں، ارا یعنی تین مفعول والے افعال میں مفعول ثانی کے ہوتے ہوئے مفعول ثالث نائب فاعل بننا جائز ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو اس مسئلے میں مصنف نے فرمایا کہ اکثر نحوین کے نظر میں مفعول ثانی ظن اور ارا کا تیسرا مفعول نائب فاعل ہونا ممنوع ہونا مشہور ہے، یعنی علماء کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ ظن کا دوسرا مفعول نائب فاعل نہیں بن سکتا، اور ارا کا تیسرا مفعول بھی نائب فاعل نہیں ہو سکتا، یہ مشہور ہے۔ اما صاحب کتاب ابن مالک صاحب اپنے نظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میری نظر میں کوئی منع نہیں ہے، ظن کا دوسرا مفعول نائب فاعل بن سکتا ہے اور ارا کا تیسرا مفعول بھی نائب فاعل بن سکتا ہے، اما شرط یہ ہے کہ اگر مراد متکلم ظاہر ہو، قرینہ ہو، کلام کا مقصد سمجھ میں آتا ہو تو ٹھیک ہے، مفعول ثانی ظن نائب فاعل ہوگا اور ارا کا تیسرا مفعول بھی نائب فاعل بن سکتا۔ تو اس میں تین شرائط کے ساتھ یہ جائز ہے۔ ایک شرط تو مصنف نے بتایا، قصد متکلم ظاہر ہو، متکلم کی مراد واضح ہو، اور دو شرط جو ہے شارح نے بتایا کہ مفعول ثانی جملہ نہیں ہونا چاہے اور ظرف نہ ہو، یعنی ظن کا دوسرا مفعول جملہ ہو تو پھر نائب فاعل نہیں ہوگا، اور ظرف ہو تو نائب فاعل نہیں ہوگا، اور ارا کا تیسرا مفعول بھی اگر جملہ ہو یا ظرف ہو تو نائب فاعل ہونا جائز نہیں ہے۔ تو ارا کا تیسرا مفعول ظن کا دوسرا مفعول جملہ نہ ہو، ظرف نہ ہو، اور مراد متکلم بھی ظاہر ہو تو صاحب کتاب کی نظر میں مفعول ثانی ظن اور ارا کا تیسرا مفعول نائب فاعل ہونا جائز ہے۔ یہ دو نظریں ہو گیا۔ اور پہلے قول کی دلیل شارح نے بتا دیا ہے، اور جناب عبدی صاحب نے شرح جزولیہ میں اس کی دو دلیل پیش کیا۔ ظن کا دوسرا مفعول نائب فاعل نہیں ہونا چاہیے بلکہ مفعول اول نائب فاعل ہونا چاہیے، اور ارا کا دوسرا مفعول نائب فاعل ہونا کیوں ضروری ہے، تو اس کی دو دلیل بتایا۔ دلیل یہ ہے کہ مفعول اول ظن مبتدا ہے، اور ارا کا دوسرا مفعول مبتدا ہے، دوسرا مبتدا تیسرا مفعول خبر ہے، تو ارا کا تیسرا مفعول بھی اصل میں مبتدا ہے، تو نہیں، ارا کا دوسرا مفعول اصل میں مبتدا ہے اور ظن کا دوسرا مفعول اصل میں مبتدا ہے، اور جو مبتدا ہوتا ہے وہ فاعل کے ساتھ زیادہ شباہت رکھتا ہے، کیونکہ مبتدا اور فاعل دونوں مسند الیہ ہے، مسند الیہ ہونے میں دونوں ایک جیسے ہیں، تو جو فاعل کے ساتھ زیادہ مشابہ ہے اسی کو نائب فاعل بنانا مناسب ہے، اس لیے مفعول اول ظن کا مفعول اول نائب فاعل ہونا چاہیے، مفعول ثانی ہونا منع ہے، اسی طرح ارا کا دوسرا مفعول نائب فاعل ہونا مناسب ہے، یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ بیان کیا کہ مفعول اول کا مرتبہ مفعول ثانی سے پہلے ہے، کیونکہ مفعول اول مبتدا ہے، مفعول ثانی خبر ہے، اور ارا میں بھی تیسرا مفعول کا مرتبہ پہلے ہے، نہیں، دوسرا مفعول کا مرتبہ مقدم ہے، پہلے ہے، اور دوسرا جو مفعول ہے یعنی ارا کا تیسرا مفعول شمار ہوگا کہ ارا کا تیسرا مفعول مرتبے میں مؤخر ہے کیونکہ وہ بھی خبر ہے، اور اعراب میں مرفوع کا مرتبہ منصوب سے پہلے ہے،
تو جو مرتبے میں مقدم ہوگا اس کو اعراب میں سے وہی اعراب دے گا جو رتبے میں مقدم ہے، یعنی رفع دے گا، رفع کا مرتبہ، کیونکہ نائب فاعل بنائیں گے تو مرفوع ہوگا، تو مرفوع کا مرتبہ منصوب سے پہلے ہے، تو جو اعراب میں مقدم اور رتبے میں پہلے والا ہے اسی چیز کو دیا جائے گا جو مقام و مرتبے میں مقدم ہے، یعنی مقدم کو مقدم دیں گے، یعنی پہلے کو پہلے مفعول جو کہ رتبے میں مقدم ہے تو اس کو اعراب میں سے بھی رفع دینا مناسب ہے، کیونکہ رفع نصب سے پہلے ہے، یعنی نصب سے رتبے میں مقدم ہے، تو مقدم کو مقدم دیا، مؤخر کو مؤخر دیا، کیونکہ مفعول ثانی مؤخر ہے، خبر ہے، اس کا رتبہ مؤخر ہے، اس لیے اس کو نصب دیا جائے گا، مفعول ثانی کے طور پر نصب دے دیں گے، اور مفعول اول کا رتبہ مقدم ہے، اس لیے اعراب میں بھی وہی اعراب ملے گا جو رتبے میں مقدم والا اعراب ہے، یعنی رتبے میں مقدم والا اعراب کیا ہے؟ رفع ہے، تو رفع دیا جائے گا پہلے مفعول کو نائب فاعل بنا کر اور دوسرے مفعول کو نصب دینا، یہ دوسری دلیل ہے۔ اور مصنف اور ابن عصفور ایک گروہ نے اس نظریے کو برعکس فتویٰ دیا اور جائز قرار دیا، اور جائز ہونے کی 3 شرائط ابھی ہم نے بتا دیا کہ مفعول ثانی نائب فاعل ہونا جائز ہے اگر مراد متکلم ظاہر ہو اور جملہ اور ظرف نہ ہو، اسی طرح ارا کا تیسرا مفعول بھی نائب فاعل بننا مصنف اور ابن عصفور کی نظر میں جائز ہے۔ تو یہ اس سلسلے میں بات مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آخر میں ایک نقطہ بیان فرما رہا ہے اس بحث کے آخر میں کہ جس طرح فاعل ایک ہوتا ہے، ہر فعل کا 2 فاعل نہیں ہیں، ایک فعل 2 فاعل 3 فاعل تو نہیں ہو سکتا ہے، مفعول تو 2-3 ہو سکتا ہے، لیکن فاعل تو ایک ہے، تو فرماتے ہیں جس طرح فعل کا فاعل ایک ہے اس کا نائب فاعل بھی ایک چیز بن جائے گی، یعنی 2 چیزیں 3 چیزیں نائب فاعل نہیں ہو سکتا، یا 2 نائب فاعل 2-3 نائب فاعل جائز نہیں ہے، جس طرح فاعل ایک سے زیادہ نہیں ہوگا، 2-3 فاعل نہیں بن سکتا ہے، اسی طرح نائب فاعل بھی فقط ایک چیز کو قرار دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ آخری نقطہ اس بحث کے آخر میں شارح نے بتا دیا۔ اس کے بعد آخری شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ فعل کے متعلقات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ فعل کے ساتھ تو کئی متعلقات ہے، فعل سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، تو ایک تو فاعل فعل سے تعلق رکھنے والا ہے، نائب فاعل ہے، اور اس کے علاوہ فعل کے ساتھ مفعول کے 5 اقسام تعلق رکھتے ہیں، مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول لا، مفعول مع، تو مفاعل سارے۔ اسی طرح فعل کے ساتھ حال بھی تعلق رکھتا ہے، تمیز بھی تعلق رکھتا ہے، تو آخری شعر میں مصنف نے فرمایا فعل کے ساتھ تعلق رکھنے والے سارے متعلقات کو نصب دیا جائے گا، فقط نائب فاعل کو رفع دینا ہے، اگر فعل مجہول ہو تو نائب فاعل مرفوع ہوگا، باقی تمام متعلقات کو لفظاً نصب ملے گا اگر جار مجرور نہ ہو۔ اگر باقی متعلقات میں سے کوئی لفظ جار مجرور ہو تو جار مجرور لفظاً مجرور ہوگا، محلاً منصوب ہوگا، تو فعل کے تمام متعلقات نائب فاعل کے علاوہ منصوب ہوں گے، صرف نائب فاعل مرفوع ہوگا۔ یہ خلاصہ گفتگو ہے۔ ابھی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں فی باب ظن و ارا المنع اشتہر، ظن اور ارا میں مفعول ثانی نائب فاعل ہونا اور ارا کا تیسرا مفعول نائب فاعل ہونا ممنوع ہونا مشہور ہوا ہے۔ ظن اور ارا میں منع مشہور ہے، لفظی ترجمہ تو یہ ہے۔ اب یہ منع کس چیز کا منع، ابھی ہم نے اس کو کھول کے آپ کو بتایا، یعنی ظن کا دوسرا مفعول اور ارا کا تیسرا مفعول نائب فاعل ہونا ممنوع ہونا علماء نحویین میں مشہور ہے۔ ولا ارا منعا اذ القصد ظہر، مصنف فرماتے ہیں میں منع کو نہیں دیکھتا، یا میری رائے میں منع نہیں ہے اگر قصد متکلم ظاہر ہو، متکلم کا مقصد معلوم ہو تو مفعول ثانی ظن اور ارا کا تیسرا مفعول نائب فاعل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وما سوى النائب مما علق بالرافع، اور نائب فاعل کے علاوہ مما ان مفاعل یا ان چیزوں میں سے علق بالرافع جو فعل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، رافع سے مراد وہی فعل مجہول ہے،
فعل مجہول رفع دینے والا ہے، نائب فاعل کو رفع دینے والا ہے، اس لیے اس کو رافع کہا۔ تو فعل مجہول کے ساتھ تعلق رکھنے والے تمام چیزیں نائب فاعل کے علاوہ النصب لہ محققہ، اس کے لیے نصب ثابت ہے، نصب اس کے لیے ثابت شدہ ہے، صرف نائب فاعل مرفوع ہوگا، باقی مفعول کے سارے اقسام اس کے ساتھ تعلق ہو جائے تو پھر منصوب ہوگا۔ اسی طرح حال بھی منصوب ہوگا، تمیز اگر آ جائے تو تمیز بھی منصوب ہوگا، مطلب جتنے بھی متعلقات فعل کے ساتھ ہے وہ سب منصوب ہوں گے، فقط نائب فاعل مرفوع ہوگا۔ اب یہ مصنف کی بات مکمل ہو گئے، اب شارح کے عبارت کی طرف آتے ہیں۔ فی باب ظن و ارا، مصنف فرماتے ہیں ظن اور ارا کے باب میں۔ اب یہ باب کسا اور باب ظن اور ارا اس لیے کہا کیونکہ یہ فعل جس کا نام دیا ہے وہ بطور نمائندہ لایا ہے، ورنہ باب کسا سے مراد ایسے افعال ہے جس کے دو مفعول اصل میں مبتدا خبر نہیں ہوتے ہیں، اس کو باب کسا کہتے ہیں۔ تو صرف کسا نہیں ہے، باقی کچھ افعال بھی ہے۔ اور اسی طرح باب ظن اور ارا ایسے افعال کے نمائندہ ہے جس کے دو مفعول اصل میں مبتدا خبر ہے، تو ان دونوں کی گفتگو الگ ہوتی ہے، یعنی دونوں کے احکام الگ ہے، اسی لیے باب کسا کو الگ بتا دیا، باب ظن اور ارا کی بات الگ بتا رہے، یعنی یہ دونوں مکس نہیں ہوگا، یہ جدا جدا ہے۔ فی باب ظن و ارا، ظن اور ارا کے باب میں المتعدیۃ للثلاثہ، جو ارا تین مفعول کی طرح متعدی ہونے والا ہے، المنع من اقامت الثانی، دوسرے مفعول نائب فاعل قرار دینا، منع ہونا، و وجوب اقامت الاول، مفعول اول کو نائب فاعل کی جگہ پر کھڑا کرنا جائز ہونا، اقامہ نے کھڑا کرنا یا نائب بنانا، مفعول اول کے نائب بنانا واجب ہونا، اشتہر عن کثیر من النحات، اکثر نحویین سے، زیادہ نحویین سے منع ہونا مشہور ہوا ہے۔ تو منع کیوں ہے، اس کی وجہ اور دلیل عبدی نے شرح جزولیہ میں بتایا، دو دلیل بتا دیا ہے۔ قال العبدی فی شرح جزولیہ، جناب عبدی نے شرح جزولیہ میں کہا لأنہ مبتدأ وهو اشبہ بالفاعل، مفعول اول مبتدا ہے اور یہ فاعل کے ساتھ زیادہ شباہت رکھتا ہے، چونکہ دونوں مسند الیہ ہے، فاعل اور مبتدا دونوں مسند الیہ ہونے میں ایک جیسے ہے، اسی لیے جو چیز فاعل سے زیادہ شباہت رکھنے والی چیز ہے اسی کو نائب فاعل بنانا درست ہے۔ یہ ایک دلیل ہو گیا۔ دوسری دلیل یہ ہے فإن مرتبتہ قبل الثانی، مفعول اول کا مرتبہ مفعول ثانی سے پہلے ہے، کیوں؟ لأن مرتبۃ المبتدا قبل الخبر، کیونکہ مفعول اول مبتدا ہے، مبتدا کا مرتبہ خبر سے پہلے ہوتا ہے، تو مبتدا خبر میں مبتدا کا رتبہ خبر سے پہلے ہے، اور اعراب میں سے مرفوع کا مرتبہ منصوب سے پہلے ہے، تو جس کا رتبہ پہلے ہوگا اس کو رتبے میں پہلے والا اعراب ملے گا۔ ومرتبۃ المرفوع قبل المنصوب، اور مرفوع کا رتبہ منصوب سے پہلے ہے، اس لیے رفع کا اعراب مفعول اول کو ملنا چاہیے، کیونکہ مفعول اول نے اچھی پوزیشن حاصل کی، جس طرح امتحانات میں جو زیادہ نمبر لیتے ہیں اچھی پوزیشن میں ہوتا ہے اس کو لئے اچھا انعام ملے گا، یہی صورتحال ہے یہاں پہ بھی۔ تو مبتدا کا مرتبہ مقدم ہے، یہ نمبر زیادہ لینے والا ہے، اس لیے اس کو رفع کا اعراب ملنا چاہے نائب فاعل بنا کے، اور دوسرا منصوب ہوگا۔ ففعل ذالک، پس ایسا کیا گیا، یعنی مفعول اول کو نائب فاعل قرار دیا، اس کو رفع دیا ہے، اور مفعول ثانی کو نصب دیا، للمناسبہ، مناسبت کی وجہ سے، کیونکہ مفعول اول رتبے میں مقدم ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس کو رفع دیا جائے، کیونکہ رفع کا رتبہ نصب سے پہلے ہے۔ وخالف ابن عصفور وجماعۃ، ابن عصفور ایک گروہ نے اس مسئلے میں مخالفت کی ہے، وتبعہم المصنف، اور مصنف نے بھی ان لوگوں کی پیروی کی ہے۔ فقال، مصنف نے کہا ولا ارى منعا من نیابت الثانی اذ القصد ظہار، اس لیے مصنف نے کہا میری رائے میں کوئی منع نہیں ہے، ولا ارى منعا، یا میں منع کو نہیں دیکھتا، من نیابت الثانی، مفعول ثانی کے نائب ہونے سے منع نہیں کرتا، یعنی میں اس کو رد نہیں کرتا ہوں، مفعول ثانی نائب بن سکتا ہے۔ اما شرط یہ ہے کہ اذ القصد ظہر، اگر مراد متکلم واضح ہو،
یہ ایک شرط ہے مصنف نے بتایا. دو شرط اور بھی ہے. ولم یکن جملتاً، اور مفعول ثانی جملہ بھی نہیں ہونا چاہے. ولا ظرفاً، اور ظرف بھی نہیں ہو تو ہوگا. کما فی التسہیل، جیسا کہ یہ دو شرائط مصنف نے کتاب تسہیل میں بتا دیا. جملہ نہ ہونا اور ظرف نہ ہونا یہاں پہ نہیں بتایا مصنف نے، کتاب تسہیل میں بتا دیا. اور یہاں پہ اذ القصد الظہر والی شرط بتا دیا. تو ٹول 3 شرائط ہے. کل 3 شرائط کی بنیاد پر مفعول ثانی نائب فاعل بنانا درست ہے. جیسے کہ مثال دیتے ہیں کقولک فی جعل اللہ لیلۃ القدر خیرا من الف الشہر، جعل خیر من الف الشہر لیلۃ القدر. جیسا کہ سورہ قدر کی آیت میں آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. ویسے قرآن کی آیت کے لحاظ سے تو الٹا نہیں کر سکتے، لیکن اس جملے کو آپ عام جملے کے طریقے پر 2 طریقوں سے پڑھ سکتا ہے. جعل اللہ لیلۃ القدر، اللہ نے لیلۃ القدر کو خیر من الف الشہر، 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا. یہ فعل معلوم ہے جعل، اور 2 مفعول والا ہے. اب اس میں اللہ فاعل ہے، لیلۃ القدر مضاف مضاف الیہ مفعول اول ہے، خیر من الف الشہر یہ مفعول ثانی ہے. اب اس کو آپ نائب فاعل بنائیں گے تو فعل مجہول بنانا پڑے گا. جعل خیر من الف الشہر لیلۃ القدر، یہ پڑھ سکتے ہیں. جعل فعل مجہول ہو گیا، خیرون مفعول ثانی نائب فاعل ہے، اور لیلۃ القدر مفعول اول کو نصب دیا ہے. اور اس طرح جملہ بنانا درست ہے. اب قرآن کی آیت کو تو ایسے نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ سورہ قدر کی آیت جس طرح آیت نازل ہو گئی ہے اسی طرح پڑھنا پڑے گا. ہم یہ عام مثال بنا دیا ہے. بس یہ ظن کے مفعول ثانی کے بارے میں ہو گیا. اب ارا کے تیسرے مفعول کے بارے میں بھی آگے بتا رہے. اما الثالث من باب ارا، اما باب ارا کا تیسرا مفعول نائب فاعل ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں. ففی الارتشاف ادعا ابن ہشام الاتفاق علی منع اقامتہ. کتاب ارتشاف میں ابن ہشام نے مفعول ثالث ارا کے نائب فاعل ہونا منع ہونے پر اتفاق ہونے کا دعویٰ کیا. یعنی ابن ہشام نے کہا تمام علماء اتفاق ہے ارا کا تیسرا مفعول نائب فاعل ہونا منع ہے. ولیس کذالک، اور شارح فرما رہے کہ ایسا نہیں ہے، یعنی منع ہونے پر اتفاق نہیں ہے. ففی المخترع جوازہ عن بعضهم، اتفاق نہیں ہے. کیسے؟ کیونکہ کتاب مخترع میں بعض علماء سے مفعول ثالث ارا نائب فاعل ہونا جائز ہونا نقل ہوا ہے. تو بعض علماء جائز سمجھتے ہیں، تو اتفاق نہیں ہوا ہے نا. اتفاق کا مطلب یعنی سب مل کر فتویٰ دے دے. اب یہاں پہ کچھ علماء نے تیسرے مفعول کو نائب فاعل بنانا جائز ہونے کا فتویٰ دیا. بس یہ بات اختلافی ہے، اتفاقی نہیں ہے. اس کے بعد آخری نقطہ بتاتے ہیں وَكَمَا لَا يَكُونُ لِلْفِعْلِ إِلَّا فَاعِلٌ وَاحِدٌ، جس طرح ایک فعل کے لیے ایک فاعل کے علاوہ نہیں ہوتا، یعنی فعل کے لیے ایک فاعل ہوتا ہے. كَذَلِكَ لَا يَنُوبُ عَنِ الْفَاعِلِ إِلَّا شَيْءٌ وَاحِدٌ، اسی طرح فاعل سے ایک چیز کے علاوہ نائب نہیں ہوگا. یعنی نائب فاعل بھی شیء واحد ہونی چاہیے. فاعل ایک، نائب فاعل بھی ایک چیز ہوگی. کئی چیزیں نائب فاعل نہیں بنا سکتے. بات ختم ہو گئی. آخری مطلب بتاتے ہیں وما سوى النائب عنہ مما علق بالرافع، نائب فاعل کے علاوہ مما ان چیزوں میں سے علق بالرافع، رافع سے تعلق رکھتا ہے. رافع سے مراد کیا ہے؟ شارح بتا رہے اے رافع النائبی، نائب فاعل کو رفع دینے والا. نائب فاعل کو رفع دینے والا کیا ہے؟ وہ الفعل، وہ فعل ہے، وہ اسم مفعول ہے. والمصدر، اور مصدر بھی کبھی کبھار فعل مجہول کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں. تو مصدر بھی ہے علی ظاہر قول سیبویہ، قول سیبویہ کے ظاہر کے مطابق مصدر بھی نائب فاعل کو رفع دینے والا ہے. کبھی کبھار، ہمیشہ نہیں ہے. کیونکہ مصدر کبھی فعل معلوم کی جگہ پر آئے گا، کبھی فعل مجہول کی جگہ پر استعمال ہوگا. تو فعل مجہول کی جگہ پر استعمال ہو تو نائب فاعل کو رفع دینے والا ہے. تو یہ نائب فاعل کو رفع دینے والا یا فعل مجہول ہے یا اسم مفعول ہے یا مصدر ہے. تو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اس کو النصب له محقق لفظان ان لم یکن جارا.
تو ان تمام متعلقات کے لیے نصب تحقق ہے، یعنی نصب ثابت ہے، لفظاً نصب ثابت ہے، ان لم یکن جارا و مجروران، اگر وہ جار مجرور نہ ہو، جار مجرور نہ ہو، باقی مفاعل ہو، مثلا مفعول مطلق ہو، مفعول معه ہو، مفعول اللہ ہو، تو اس صورت میں لفظاً نصب آئے گا۔ اب مثال دیتے ہیں نا، ضرب زید یوم الجمعۃ امامک ضربا شدیدا۔ اب یہاں پہ دیکھا ضربہ فعل مجہول ہے، زید نائب فاعل ہے، ایک چیز نائب فاعل بن جائے گی، باقی سب منصوب ہوگا۔ یوم الجمعہ یہ مفعول فی ہے، ظرف ہے، زید کو مارا گیا جمعے کے دن، امامک آپ کے سامنے، ضربا شدیدا بہت سخت اس کو مارا یا مارا گیا، یعنی اس کی شدید پٹائی ہو گئی ہے۔ اب پٹائی کرنے والے کا پتہ نہیں ہے، فعل مجہول ہے، نامعلوم افراد نے اس کی پٹائی کر لی، جیسا کہ آج کل اخبار میں زیادہ آتا ہے نا، نامعلوم دہشت گردوں نے حملہ کیا، تو دہشت گرد تو پتہ نہیں ہے، نامعلوم ہے، تو فعل مجہول کا فاعل بھی نامعلوم ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پہ یہ ترجمہ کرنا چاہے، نامعلوم افراد نے زید کو جمعے کے دن آپ کے سامنے بہت سخت مارا۔ اب یہاں پہ دیکھا زید نائب فاعل ہو گیا، یوم الجمعہ ظرف ہے، مفعول فی ہے، ظرف زمان ہے، امامک یہ ظرف مکان ہے، یہ دونوں مفعول فی ہے، منصوب آئے ہیں۔ ضربا شدیداً یہ مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق نوعی ہے، کیونکہ مفعول مطلق کے دو اقسام ہے، جیسا کہ آگے پڑھیں گے، نہیں مفعول مطلق تین اقسام ہیں، مفعول مطلق عددی، نوعی اور تاکیدی۔ تو مفعول مطلق نوعی ہے، یعنی نوعیت، مارنے کی طریقہ کار کو بتایا، کیونکہ مارنے کے مختلف اقسام ہیں نا، کبھی زور سے مارنا، کبھی ہلکا مارنا، تو یہاں ضرب شدید کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہاں پہ نائب فاعل کے علاوہ باقی تمام منصوب استعمال ہوا، لفظاً منصوب آیا، ومحلاً، اور محلاً منصوب ہوگا، یکن ہو، یعنی اگر جار مجرور ہو، یہ اوپر عطف ہے لم یکن ہو پر، لم یکن جارا و مجرورا، اگر جار مجرور نہ ہو تو لفظاً منصوب ہوگا، و محلاً منصوب ہوگا، یکن ہو اگر جار مجرور ہو، تو جار مجرور تو لفظاً مجرور ہوتا ہے، محلاً مفعول ہے، منصوب ہوگا۔ مثال دیتے ہیں، قرآن کی آیت ہے نحو فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے، نفخۃ واحدہ، ایک مرتبہ پھونکنا۔ اب یہاں نفخہ فعل مجہول ہے آیت میں، فی الصور یہ جار مجرور ہے، تو فی الصور لفظاً فی کی وجہ سے سور مجرور ہے، لیکن محلاً منصوب ہے، کیونکہ نفخہ کا مفعول ہے، شمار ہوتا ہے۔ نفخۃ واحدۃ یہ صفت موصوف مل کر نائب فاعل ہے، تو نائب فاعل تو مرفوع ہی ہوگا، اس میں تو نصب کی گنجائش نہیں ہے، باقی متعلقات منصوب ہونے کی مثال ہے، اور جار مجرور ہونے کی وجہ سے لفظاً مجرور ہوا اور محلاً منصوب ہو گیا۔ بس یہاں تک نائب فاعل کی گفتگو مکمل ہو گئی ہے، انشاءاللہ اگلے درس سے باب اشتغال شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و